والصلاة والسلام على سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و اصحاب سیدنا و ازواج سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایتی واجب الاحترام معزز محترم محتشم سامعین ذی وقار، اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا منہا خلقناکم۔ اس آیت کریمہ کے اندر رب کریم جل وعلا نے حضرت انسان کو انسان کی حیثیت، انسان کی اوقات اور انسان کی حقیقت کا پتہ عطا فرمایا ہے کہ اے حضرت انسان، تیری اوقات کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے، تیری اہمیت کیا ہے۔ منہا خلقناکم، یعنی اس مٹی سے اللہ کریم جل وعلا فرما رہے ہیں کہ ہم نے تجھے تخلیق کیا، وفیہا نعیدکم، اور اسی کے اندر تجھے لوٹائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور پھر اسی میں سے دوبارہ نکال کھڑا کریں گے۔ تو انسان کی حقیقت، انسان کی حیثیت یہ مٹی ہے، اس مٹی سے آغاز بھی ہوا اور اسی مٹی کے اندر انسان کا اختتام بھی ہوگا، اور قیامت کے دن رب کریم اسی مٹی سے دوبارہ انسان کو نکال کھڑا فرمائے گا۔ تو اس لیے چاہیے کہ ہم اللہ کریم جل وعلا کی اس زمین پر اکڑ کے اترا کے نہیں بلکہ جھک کر، سمٹ کر اور مٹ کر رہیں۔ جو اکڑ جاتے ہیں وہ راہ راست سے اکھڑ جاتے ہیں، اور جو جھک اور مٹ جاتے ہیں وہ اللہ کریم جل وعلا کی رضا اور خوشنودی حاصل کر جاتے ہیں۔ انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اوقات نہیں ہے، کوئی انسان کا مقام نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے ہے۔ تو اس لیے پیارے صاحبو، چند معروضات اس حوالے سے آپ کی سماعتوں کی نظر کرنی ہے کہ جب بندہ مر جائے، جنازے کے اعتبار سے اور مرنے کے حوالے سے چند معروضات جو میں نے ضروری سمجھا وہ آپ کی نظر کرنا چاہوں گا۔ تو آیت کریمہ کے اندر موضوع، چونکہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ وسیع و عریض ہوتے ہیں، ہر پہلو پر تھوڑے وقت میں روشنی ڈالنا مشکل ہو جاتا ہے، تو جو مقصد و محاصل اور مدعا ہوتا ہے وہ پیش کرنے کی کوشش میں کرتا ہوں۔ تو رب کریم جل وعلا نے انسان کو اس کی حقیقت اور حیثیت کا پتہ اس آیت کریمہ کے اندر عطا فرمایا۔ جب بندہ مر جائے ہم اسے قبر میں رکھتے ہیں، پھر اس کے اندر مٹی ڈالتے ہیں۔ تو طریقہ کار یہ ہے کہ جب میت کو قبر میں رکھا جائے تو پھر یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ یہ پڑھ کر قبر میں رکھا جائے، قبر کے اندر مٹی ڈالتے ہیں۔ جب پڑیاں لگا لی جاتی ہیں، مٹی ڈالی جاتی ہے، تو ہر بندہ جی 3 مٹھیاں مٹی ڈالیں، جی 3 مٹھ مٹی ڈالیں۔ وہ مٹی ڈالنا ایک ہمارے ہاں ایک رواج یا رسم ہے۔ مقصد کیا ہے؟ مقاصد کو ہم نے ہمیشہ پس پشت ڈالے ہوا ہوتا ہے۔ مقاصد اور ان کی اہمیت اور افادیت کا ہمیں علم اور پتہ نہیں ہوتا، تو مقاصد کو ملوز خاطر رکھنا ضروری ہے۔ مقصد کے پیش نظر عمل کیا جائے تو فائدہ ہوتا ہے، اگر مقصد ہی فوت ہو جائے تو پھر اس عمل کا کوئی معنی اور کوئی مقام نہیں رہتا۔
تو مقصد کیا ہے کہ جب پڑیاں رکھ کر مٹی ڈال دی جاتی ہے تو ہر بندہ دوڑ دوڑ کے آگے لپک لپک کے مٹی ڈالتا ہے. میں 3 مٹھیاں مٹی ڈال لوں. 3 مٹھیاں مٹی ڈالنا مقصد نہیں ہے، اس کے پیش نظر حقیقت اور مقصد کیا ہے جو علماء کرام نے بیان کیا کہ جب آپ ایک مٹھی مٹی پکڑیں تو اسے جب قبر میں ڈالیں تو پھر کیا کریں. طریقہ کار یہ ہے کہ پہلی مرتبہ جب مٹی ڈالی ہے تو پھر پڑھیں منہا خلقناکم، مٹی ڈالیں اور مقصد حیات کو سمجھا اور سمجھایا جائے، انسان کو یہ پیغام سمدی سنایا جائے. مٹی ہاتھ میں لی ہے، قبر میں ڈالیں تو ساتھ پڑھیں منہا خلقناکم، یعنی مالک اعلان کر رہا ہے کہ حضرت انسان ہم نے تجھے اس مٹی سے تخلیق کیا. دوسری مرتبہ مٹی اٹھائی ہے، پھر قبر میں ڈالیں تو پھر پڑھیں وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ. رحمان و رحیم رب کہہ رہا ہے کہ حضرت انسان تجھے پیدا اس مٹی سے کیا تھا تو تجھے لوٹائیں گے بھی اسی مٹی کے اندر. تیسری مرتبہ مٹی اٹھا کے قبر میں ڈالیں تو پھر ساتھ میں پڑھیں وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى. رحمان و رحیم رب کا اعلان ہے تجھے پیدا بھی اسی سے کیا تھا، تجھے لٹایا بھی اسی کے اندر ہے، تیرا آغاز بھی اس سے ہے، تیرا اختتام بھی اس سے ہے. وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى. اور قیامت کے دن ہم تجھے دوبارہ اسی مٹی سے نکال کے اپنی بارگاہ میں کھڑا کر لیں گے. اے انسان یہ پیغام سمدی ہے، دنیا سے جاتے ہوئے سنتے جا. تو مٹی بھی ڈالیں اور حضرت انسان کو بھی اور خود کو بھی یہ پیغام سمدی سنائیں اور سمجھائیں کہ ہم مٹی سے بنے، مٹی میں جائیں گے اور اسی مٹی سے نکلیں گے. یہ ہے مقصد. اور ہماری کیا ہوتی ہے رسم، دنیا داری، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو ان چیزوں کا خاص خیال رکھا جائے، چونکہ بہت ساری ہماری خرابیاں، کوتاہیاں اور ہماری غفلت ہوتی ہے. اس اعتبار سے بندہ مر جائے، ایک ظلم ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ پھر جہاں جس کا دل کرتا ہے روئی ٹھونس دیتا ہے، ناک میں، منہ میں، آنکھوں میں. مرنے والے کے اگر وارث زندہ ہوں تو اس مرنے والے کا منہ نہیں کھلتا. حقیقت جو بات ہے، بندہ مر جائے تو فوری طور پر اسے نیچے یہاں سے کپڑا رکھ کے اوپر سر کے اوپر کس کے باندھ دیں، منہ نہیں کھلتا، وہ اپنی جگہ پہ سیٹ ہو جاتا ہے. جو بیچارہ اکیلا ہی مر گیا پھر اس کا تو کھلا ہی رہے گا، یا اسے کوئی سنبھالنے والے نہیں تھے. منہ کو ذرا ٹائٹ کر کے باندھ لیں تو منہ کھلا نہیں رہتا، اور اگر تھوڑا بہت کو بال برابر فرق رہ بھی جائے تو کوئی حرج نہیں ہوتا. اتنا وہ روئی اٹھا کے تو منہ میں گھساڑ دیتے ہیں جیسے جناب چڑیا کا گھونسلہ ہے. آنکھوں میں گھساڑ دیا، ناک میں. جہاں کچھ ضرورت ہے اس کے پیش نظر تو چلو ٹھیک ہے، جب ضرورت اور مقصد ہی نہیں تو اس کی آپ کیوں بے توقیری کر رہے ہیں؟ مرنے کے بعد جب چہرہ دیکھا جائے تو پتہ نہ چلے یہ انسان ہے یا جن ہے. اپنے مردے کی تذلیل کیوں کی جاتی ہے؟ تو ان چیزوں کا اہتمام اور خیال کرنا یہ زندگان کی ذمہ داری ہے. جو اس کے وارث ہے ان کا کام ہے. اور منہ جو دیکھنے کا مقصد ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ یہ کچھ مقاصد آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گا، اور جہاں جہاں تک جائیں کو سنیں سمجھے اور اس پر غور کرے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو منہ دیکھنے کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ فکر اور عبرت حاصل کی جائے. وہ تو ہم کرتے نہیں. کیوں منہ دیکھا جاتا ہے؟ زور دے دے کے لوگ جناب دیکھتے، دعا بھی نہیں مانگنے دیتے. حقیقت بات ہے، جنازہ پڑھ کے فارغ ہوئے تو پھر جناب بھیڑ بن جاتی ہے، ایک دوسرے کو اوپر چڑھنا اور دبانا شروع کر دیتے ہیں، انسانیت ختم ہو جاتی ہے. تو وہاں پر یہ خیال کرنا چاہیے کسی کو دھکا نہ لگے، کسی کو مکہ نہ لگے، کسی کو ہماری طرف سے ٹکر نہ لگے، کسی کی وہ ہماری طرف سے کسی کو اذیت اور تکلیف نہ پہنچے. وہاں خیال ہی ہوتا ہے مان والا فی، جنازہ پڑھ کے اپنی جان بچانا مشکل ہو جاتی ہے. جو ہمارے ہاں طریقہ کار ہے، منہ دیکھنے کے لیے دنیا اتنی بےتابی سے آتی ہے، اور منہ دیکھنے کا مقصد کیا وہ پتہ ہی کوئی نہیں. صرف یہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ آنکھیں کھلی تھی یا نہیں، منہ کھلا تھا یا بند تھا، یہ قبلہ رخ اس کا منہ تھا یا سیدھا تھا، بس یہی دیکھ کے پھر ہم تبصرے کرتے رہتے ہیں.
مقصد تو یہ ہے کہ منہ دیکھ کے فکر اور عبرت حاصل کی جائے، کتنا خوبصورت جوان تھا، کتنا پیسے والا تھا، کتنے بڑے منصب والا تھا، کتنا امیر کبیر تھا، کتنا جناب علی بڑا انسان تھا، لیکن آج لقمہ اجل بن گیا۔ جب یہ نہیں بچ سکا موت سے تو ہمیں کون بچائے گا؟ یہ فکر حاصل کی جائے۔ مرنے کے بعد اس کی یہ دیکھنا مقصود نہیں ہوتا منہ کھلا ہے یا بند ہے، آنکھیں کھلی ہیں یا بند ہیں، یہ دیکھنا مقصود ہوتا ہے کہ اس کے چہرے پہ عشق رسول کا وہ نکھار بھی ہے یا کوئی نہیں۔ تو پیارے صاحبو، ان چیزوں پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ اور جنازہ پڑھنے کے لیے جب ہم جاتے ہیں تو افضلیت یہ ہے، فرض نماز جو پڑھی جاتی ہے پہلی صف میں کھڑا ہونا زیادہ ثواب ہے، اس کی افضلیت ہے، اور جنازے کی آخری صف میں کھڑے ہونے میں زیادہ اجر اور ثواب ہے۔ اور ہم الٹا چلتے ہیں، ہم نماز میں، فرض نماز میں کوشش ہوتی ہے پیچھے، جناب پیچھے کی طرف ہی زور دیتے رہتے ہیں ہمیں آگے نہ آنا پڑے، اور جنازے میں کھینچ کے لوگوں کو باندھ کے کھینچو پھر بھی پیچھے کوئی کو رکتا، دوڑ کے آگے چڑھتے ہیں۔ تو اس لیے یہ خیال رکھیں کہ اگر کہیں جنازہ پڑھنے کا موقع ملے تو میری اولین کوشش ہوتی ہے میں آخری صف میں کھڑا ہو کے پڑھوں۔ مقصد تو ثواب کمانا ہے نا، تو فرض نماز کی پہلی صف میں کھڑے ہونے کی کوشش کیا کریں، اور جنازے کی آخری صف میں کوشش کیا کریں کھڑا ہونے کی، تاکہ جو اجر اور ثواب ہے، جو مقصد ہے، وہ ملوز خاطر رہے۔ اور پھر معزز سامعین عزیز وقار، جب ہم میت کو دفناتے ہیں تو اوروں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، اوروں کے ساتھ جو وہاں پر موجود ہیں قبروں کے اندر۔ اب قبر کے اوپر سے یہ مثال ہے، قبر ہے، اس طرف بندہ کھڑا، اس طرف جانا، تو یہاں سے اوپر سے چھلانگ مار کے نہیں جا سکتا، ممانعت ہے، حرمت ہے انسان کی، قدر و منزلت ہے۔ قبر کے اوپر سے چھلانگ مار کے رار پار نہیں ہو سکتے، ہم قبر کے اوپر پاؤں نہیں رکھ سکتے، چاہے جوتا ہے یا بغیر جوتے کے پاؤں ہے، قبر کے اوپر ہم پیر نہیں رکھ سکتے اپنا۔ حضور نے منع فرمایا ہے، انسان کی حرمت ہے، انسان زندہ ہو یا مردہ، چارپائی پر ہو یا قبر میں، اس کی حرمت اور تعظیم ہے۔ حضور جان عالم تو اپنے صحابہ کے ساتھ جلوہ فروز تھے، ایک یہودی کا میت اور اس کا وجود وہاں سے گزرا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے، حضور کھڑے ہوں تو پھر صحابہ بیٹھے رہے، ممکن تو نہیں، صحابہ بھی کھڑے ہو گئے۔ تو پھر صحابہ نے عرض کیا، حضور یہ تو کہ یہودی تھا، یہ اس کا جنازہ اور اس کا وجود لے جایا جا رہا تھا، تو آپ کھڑے کیوں ہوئے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور سمجھایا اور بتایا کہ میں انسان کی اور انسانیت کی قدر اور حرمت بتانے آیا ہوں، میں نے انسان کی تعظیم دکھائی اور سمجھائی ہے، یہ نہیں کہ یہ یہودی ہے، عیسائی ہے، مسلمان ہے، کچھ بھی ہے، یہ دیکھو ہے تو انسان نا، تو انسان کی قدر و منزلت ہے، تو جب انسان کی اتنی قدر ہے تو مسلمان کی کتنی قدر ہوگی؟ تو اس کی قبر کے اوپر جناب چڑھ جانا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک طرف آگ ہو اور دوسری طرف قبر ہو، اور آگ بھی اتنی سخت کہ اگر اس کے اوپر پاؤں رکھا جائے تو وہ جوتے کا تلوا جلا کے پاؤں تک پہنچ جائے، تو میں اس آگ کے اوپر پاؤں رکھنا پسند کروں گا، قبر کے اوپر پاؤں رکھنا پسند نہیں کروں گا۔ اور دوسری روایت ہے کہ ایک طرف تیز دھار تلوار ہو، دوسری طرف قبر ہو، تو تلوار کے اس دھار پہ پیر رکھنا تو میں قبول کروں گا، لیکن قبر کے اوپر پیر رکھنا گوارا نہیں کروں گا۔ جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کسی غلام اور نوکر کی قبر پہ قدم رنجا فرما دے تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ اس مومن کی تو معراج ہو جائے، لیکن حضور نے ہمیں طریقہ اور سلیقہ اور ادب سکھایا ہے۔ تو جب حضور قدم نہ رکھیں تو ہم چڑھ کے اترے ہی نہ، تو پھر کیا خیال ہے؟ قبر کے اوپر بیٹھنے سے منع کیا گیا، ٹیک نہ لگائی جائے، اس کے اوپر سے چھلانگ مار کے پار نہ جایا جائے، یہ قبر کی حرمت ہے۔ اور جب ہم تدفین کا وقت ہوتا ہے تو دیکھنے کے لیے کہ بیچ کیا ہو رہا ہے، چڑھ جاتے ہیں، خبر ہی کو نہیں ہوتی، پتہ ہی کو نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اس چیز کا خیال رکھنا بھی ہماری اولین ذمہ داری ہے، اور یہ دینی فریضہ ہے۔
اس کے اوپر غور اور فکر کرنا چاہیے تاکہ ہماری وجہ سے کسی صاحب قبر کو اذیت نہ پہنچے اور کسی انسان کی بے توقیری اور بے حرمتی نہ ہو، انسان کی تذلیل نہ ہو۔ تو معزز سامعین، اسی وقار ان چیزوں کے اوپر غور اور فکر کرنا یہ ہماری بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے۔ جنازہ پڑھنے جاتے ہیں، حقیقت بات ہے تقریباً 85% لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں آتا ہی کوئی نہیں ہوتا، اور جن کو آتا ہے ان کو صحیح آتا ہی نہیں ہے۔ پھر یہ پڑھنا یہ ہمارے ہاں رسم ہے، رواج ہے، دنیا داری جبکہ دین داری ہونی چاہیے۔ ہم دنیا داری کے لیے جاتے ہیں، کپڑے پاک ہی کوئی نہیں، لباس اپنا وجود ہی پاک، وضو ہی کوئی نہیں ہوتا کئی لوگوں کا، اور پڑھ کے آ جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس کی اہمیت کتنی ہے؟ حضور جان عالم نے ارشاد فرمایا اگر کسی کے جنازے میں 100 بندے شریک ہو جائیں اللہ کریم اسے بخشش کی پروانی عطا فرما دیتا ہے۔ پھر خیال آیا کوئی غریب ہی مر جائے گا تو اس کا کیا ہوگا؟ پھر کرتے کراتے اختصار کے ساتھ حضور نے فرمایا جس کے جنازے پہ 3 صفیں بن گئیں اللہ اسے مغفرت عطا فرمائے گا۔ 3 صفیں، 4 لوگ، 3 لوگ بھی کھڑے ہوں تو 3 صفیں بن جاتی ہیں۔ تو پیارے صاحبو، اس پر غور اور فکر کرنا چاہیے، اور جنازہ اس کی بڑی قدر و منزلت ہے۔ جو نماز جنازہ ہم پڑھتے ہیں اس کا انعام اور اکرام یہ ہے کہ جب جنازہ پڑھا جائے تو رب کریم جل وعلا 2 قرات ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک قرات جو ہے وہ احد پہاڑ کے برابر ہے۔ احد پہاڑ تقریباً یہ 2.5 کلومیٹر کے اوپر ہے یہ احد پہاڑ۔ تو آپ حساب لگا لیں لمبائی جمع چوڑائی کتنا بنتا ہے، تو احد پہاڑ کے برابر ایک قرات ہے۔ جنازہ پڑھا، گھر آ گئے، 1 قرات ثواب ملے گا، اور تدفین کے لیے قبر پہ کھڑے رہے، میت کو حوالے زمین کر کے آخری دعا مانگ کے چلے، 2 قرات ثواب ملے گا۔ تو جب ہماری پاکی کوئی نہیں، ہمارا اہتمام ہی کوئی نہیں جنازے کے لیے، تو پھر کیا ملے گا؟ پھر تو کوئی چھٹانک والی بات بھی نظر نہیں آتی، قرات تو بڑے دور کی بات ہے۔ تو اس لیے اہتمام کے ساتھ جانا چاہیے۔ ہم رسمی جنازے پڑھتے ہیں، نہ وضو ہے، نہ کوئی طہارت ہے، نہ کوئی جناب لباس پاک ہے، کھڑے ہو گئے، نہ سر ڈھکا ہوا ہے، نہ پاؤں ہم ننگے کرتے ہیں، بس جناب علی پڑھ کے آ گئے۔ اور جوتے اتارنا تو گناہ سمجھا جاتا ہے۔ یہاں پہ عرض کر دوں، مسئلے کی بات ہے، یہ بنیادی چیزیں ہیں اور ان پر غور اور فکر کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ آج ہم کسی کے ساتھ حسن سلوک کریں گے تو کل ہمارے ساتھ بھی ہوگا۔ جوتے ضرور اتاریں، سر کو ضرور ڈھکیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ننگے سر بھی نماز ہو جاتی ہے، اس میں حرج نہیں ہے، لیکن ہوتی مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، وہ اللہ کو اچھی نہیں لگتی۔ ہم اللہ کو راضی کرنے جا رہے ہیں، تو جب وہ کام کریں کہ جو پھر اسے اچھا نہیں لگتا، پسند نہیں ہے، تو پھر وہ راضی کیا ہوگا؟ وہ خوش کیسے ہوگا؟ ہم نے مالک کو راضی اور خوش کرنا ہے تو خوش کر ہی نہیں پائے تو پھر وہ عمل کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ پھر اہتمام کرنا چاہیے کہ نہیں؟ ولیمے میں جائیں تو پھر ہماری ٹور ہوتی ہے دیکھنے کے لیے، جناب 4 گھنٹے لگا کے ہم تیار ہوتے رہتے ہیں، جی ہم نے ولیمے پہ جانا ہے، اور جنازے پہ جائیں، نماز پڑھنے کے لیے جائیں تو پھر کوئی تیاری نہیں، کوئی اہتمام ہی نہیں۔ پیارے صاحبو، یہ بارگاہ اللہ احکم الحاکمین کی بارگاہ ہے، رب کے حضور ہم حاضری پیش کرنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں۔ طہارت بھی بہترین طریقے سے ہونی چاہیے اور نظافت بھی ہونی چاہیے، لباس بھی پاک صاف ستھرا ہو اور خوبصورتی بھی ہو، سلجھا ہوا بندہ ہو، نکھرا ہوا ہونا چاہیے۔ سر ڈھکا ہونے سے عاجزی انکساری پیدا ہوتی ہے، ادب اور احترام کی یہ علامت ہے۔ ننگے سر بھی کھڑے ہو جائیں، نماز ہو جاتی ہے لیکن مکروہ ہوتی ہے، ناپسند ہے یہ، تو سر ڈھک کے آئیں۔ اگر سر ڈھکنا برا ہوتا تو حضور جان عالم کبھی بھی امامہ زیب تن نہ فرماتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے امامہ پہننا، سر ڈھک کر نماز پڑھنا اور جوتے اتارنا۔
دیکھیں نا، یہ حضور جان عالم کے غلاموں، اللہ حکم الحاکمین کی بارگاہ ہے۔ اگر ایک جگہ میں جنازہ پڑھانے گیا تو وہاں پر یہ میں نے بات کی تھی، آج بھی 2 پڑھا کے آیا ہوں۔ ایک وقت کی قلت کی وجہ سے چھوڑ دیا، معذرت کیا، نہیں آ سکتا، ٹائم تھوڑا ہے۔ تو پیارے صاحبوں، وہاں پہ میں نے عرض کیا تھا، لوگوں نے کہا جی کہ فیشن ہو گیا، لوگ جوتے نہیں اتارتے۔ کہتے ہیں جی کیا ہویا، خیر ہے نا، کوئی ضروری ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ ایک فقرہ میں نے عرض کیا تھا، جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ وحدہ لا شریک کے حضور شرف ہم کلامی کے لیے جاتے تو کیا کرتے؟ آپ اپنے جوتے اتار کے اللہ کریم جل وعلا کی بارگاہ میں جاتے۔ اس وادی مقدس میں، اس عظیم مقام پر اللہ کریم جل وعلا کا حکم بھی تھا، آپ اپنے جوتے جو تھے وہ اتار کے جاتے اللہ کے حضور۔ جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام رب کے لاڈلے اور چہیتے پیغمبر ہیں، صاحب کتاب نبی ہیں، صاحب شریعت بھی ہیں، اللہ سے شرف ہم کلامی کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ اتنے معتبر، اتنے مقرب، رب سے جب ملنے جائیں تو حکم ہے جوتے اتار کے آؤ۔ ہم کس باغ کی مولی ہیں؟ ہمارے اوپر کوئی کتاب اتری ہے؟ ہم کو صاحب شریعت ہے؟ ہم کو نبی ہے؟ ہم جناب کس حیثیت سے اتارتے نہیں؟ جب اللہ کا اولو العظم پیغمبر رب کی بارگاہ میں جوتے اتار کے جا رہا ہے تو ہمارے اوپر بھی لازم ہے اس احکم الحاکمین کی بارگاہ میں جب کھڑا ہونا ہے، عاجزی ان کے ساری کی انتہا کرتے ہوئے، سر ڈھک کے، جوتے اتار کے پیروں سے ہٹا کے اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے اس کی کبریائی بیان کریں تو رب کریم جل وعلا ہمیں عزت عطا فرمائے گا۔ اس لیے پیارے صاحبو، یہ نہ دیکھا کریں کوئی دیکھ رہا یا نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے، اس کے حضور حاضری ہے۔ تو اس لیے جب اس کے حضور حاضری ہے تو پھر وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، وہ تو دلوں کے حال بھی بہتر جانتا ہے، تو ہماری حالت کا اس کو پتہ کوئی نہیں، تو ضرور جوتے اتارا کریں۔ سردی گرمی سے آج تک کو مرا کوئی نہیں ہے کہ اس نے جناب جوتے اتارے تھے، ٹھنڈ لگی اور مر گیا۔ جنازہ پڑھنے میں 6 گھنٹے کوئی نہیں لگتے، 2 منٹ کی بات ہوتی ہے۔ تو اس لیے جوتے اتار کے سائیڈ پہ کیا کریں، پیروں کے نیچے سے نکال دیا کریں، سر ڈھک کر، وضو کر کر صحیح اہتمام اور احترام کے ساتھ پڑھا کریں، اللہ کریم پھر آپ کو ایک قرات کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اس چیز کا اہتمام کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ رسمی اور سیاسی جنازے نہ پڑھے جائیں، دنیا داری کے لیے نہ پڑھے جائیں، دین داری اور اجر اور ثواب کی غرض سے پڑھے جائیں، تاکہ جناب ہم جس مقصد کو پانے کے لیے، جس مقصد کو لینے کے لیے گئے ہیں وہ ہمیں حاصل ہو۔ تو اس حوالے سے منہ دیکھنے کے اعتبار سے لوگوں کو اذیت پہنچانے سے گریز کیا جائے، تھوڑا رک جائیں پیچھے۔ ہر بندہ انفرادی کوشش کرے تو وہ رش نہیں بنتا، وہ بھیڑ بھاڑ نہیں ہوتی، وہ گتھم گتھا ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہوتے، تو ہر بندہ آسانی سے بڑی خوبصورتی سے میت کا منہ دیکھ کے چلا بھی جائے۔ اور پڑھنے کا یہ اہتمام مالک کے ساتھ پھر زیادتی ہوتی ہے، ہم کیا کرتے ہیں اسے پکڑ کے جناب علی پھر اسے ملنا ملانا شروع ہو جاتا ہے جی، جپو جپ، جس کی پتہ لگا ایسا آئے ہیں، اور کیا مقصد ہونا جی، ادھر چکیا ادھر، ادھر چکیا ادھر، اس کی لاٹو پھیرنے رہنے ہیں جناب علی، چیلے کھوئی چھوڑنے اس نے، ادھر چکتا ادھر چک۔ اس چیز کا خیال کرو، ہم نے اللہ کو دکھانا تھا، دکھا دیا، وہ مالک راضی ہے تو سب کچھ اس میں آ جاتا ہے۔ تو اس لیے معزز سامعین ذی وقار، جنازے کے ساتھ جانے، جنازے کو پڑھنے، میت کو دفنانے، اور یہ چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی جو ہمیں پتہ نہیں ہوتی، نظر انداز ہوتی ہیں ہم سے، ہم انہیں پسے پشت ڈال دیتے ہیں، اور جو مقصد ہے، محاصل ہے، وہ رہ جاتا ہے، تو پھر فائدہ کوئی نہیں۔ تو اس لیے قبروں کا بھی احترام کیا جائے، میت کا بھی احترام کیا جائے، جنازہ پڑھنے کے جو قواعد اور ضوابط ہیں ان کو ملوز خاطر رکھا جائے۔ جنازے کے اندر 2 فرض ہیں،
ایک تو تکبیر کہنا اپنے منہ سے اور دوسرا قیام کرنا، یہ دو فرض ہیں جنازے کے، باقی سنتیں ہیں۔ تو یہ فرائض ادا کیے جائیں۔ کبھی کبھار ہوتا ہے جنازہ پڑھنے ہم گئے لیٹ ہو گئے، تو وقت سے جانا چاہیے تاکہ لیٹ نہ ہو سکیں۔ پھر جب ہم جاتے ہیں نا جنازہ پڑھنے کے لیے، ساری دنیا جنازہ گاہ سے باہر کھڑی رہتی ہے، اندر آنا تو گناہ سمجھتے ہیں، تو اس لیے وہاں پر بھی خرابی پیدا ہوتی ہے۔ میری عادت ہے میں ٹائم پورا ہو جائے جنازہ پڑھا دیتا ہوں، میں تقریر نہیں کرتا۔ وقت کی پابندی اور ان چیزوں کو ملوز خاطر رکھنے میں کوشش ہوتی ہے میری۔ تو وہاں پر خرابی کیا پیدا ہوتی ہے، ہم اگر جناب 150 بندے کھڑے ہیں، میت جب جنازہ آ گیا تو ہم سارے اگر پہلے جنازہ گاہ میں چلے جائیں تو وہ تھوڑے سے جب لوگ آئیں گے جلدی اندر آئیں گے، صفیں بن جائیں گی، جنازہ پڑھنے میں دقت نہیں ہوگی۔ ساری دنیا اس وقت زور دیتی ہے جب میت جنازہ گاہ میں داخل ہو رہا ہو، پھر رش بن جاتا ہے، بھیڑ ہو جاتی ہے، پھر وہاں پر یہی گتھم گتھا، کسی کو ٹکر لگ گئی، کونی لگ گئی، گھٹنا لگ گیا، دھکا لگ گیا، اذیت ہوتی ہے، اور پھر صفیں بنانے میں ٹائم لگتا ہے، تاخیر ہو جاتی ہے۔ تو کوشش اگر کی جائے کہ سارے پہلے اندر چلے جائیں جنازہ گاہ کے اندر، تو جیسے ہی میت آئے تو ٹائم کسی کا ضائع اور برباد نہ ہو۔ اس چیز کو ایک تو ملوز خاطر رکھا جائے، لیکن ہم نہیں رکھتے۔ ساری دنیا پیچھے باہر کھڑی، کوئی سگریٹ پی رہا ہے، کوئی جناب علی دنیا جہان کی گپیں آنک رہا ہے، خوف خدا اور فکر آخرت ہی کو نہیں ہے۔ تو اس چیز کے اوپر یہ لازمی غور اور فکر کرنا ضروری ہے۔ تو معزز سامعین عزیز وقار، پھر جنازہ اگر ہم لیٹ ہو گئے، مسئلے کی بات ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں آیا 1-2 تکبیریں ہو جاتی ہیں، وہ کیا کرے؟ تو جب وہ جنازے میں آتے ہیں بس 1 پڑھی ہے 2 پڑھی ہے جماعت کے ساتھ، اور ساتھ ہی میں سلام پھیر کے ساروں کے ساتھ مل جاتے ہیں، غلط ہے یہ۔ اس کا بھی طریقہ کار نماز کی طرح ہے۔ جب آپ فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اگر آپ کی 1 2 3 رکعتیں چھوٹ جائیں تو کیا کرتے ہیں؟ جب امام سلام پھیرے تو آپ ان کو پورا کرتے ہیں یا ساتھ ہی سلام پھیر کے اٹھ جاتے ہیں؟ ان کو بعد میں انفرادی طور پر پورا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جنازے کا بھی حکم ہے کہ جب آپ شریک ہوئے، آپ کو پتہ چل گیا 1 تکبیر ہو گئی یا 2 ہو گئی یا نہیں محسوس ہو سکا، تو آپ شریک ہو جائیں۔ جو تکبیریں آپ کو مل جائیں جماعت کے ساتھ وہ پڑھ لیں، جو رہ گئی 1 2 3 چھوٹ گئی ہیں تو امام صاحب نے سلام پھیر لیا، تو اب کیا کرنا ہے آپ نے؟ قیام اور تکبیرات یہ فرض ہیں، باقی سنتیں ہیں۔ تو پھر وہاں پر آپ کیا کریں؟ اب آپ اگر تو ایزی ہے تو پھر اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھ باندھیں، اللہ اکبر کہہ کر پھر وہ دعائیں پڑھیں۔ اگر دعائیں پڑھنے کی آپ کو فرصت نہیں نظر آ رہی کہ لوگ دھکا ماریں گے، پتہ نہیں کدھر سے کدھر چلے جائیں گے، پھر آپ کیا کریں؟ جلدی سے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 2 ہیں 3 ہیں رہ گئے ہیں، یہ پڑھ کر سلام پھیر لیں، آپ کو جنازہ پڑھنے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ اور جب جنازے میں شریک ہوئے، آپ کا وضو نہیں تھا، کہیں پر آپ کہیں سے آئے یا کر کے آئے، وضو ٹوٹ گیا، تو اب کیا کریں؟ تو پھر اب اگر آپ وضو کرنے لگ جائیں جنازے کی جماعت تو ہو جائے گی، ثواب سے آپ محروم ہو جائیں گے۔ تو پھر کیا کریں؟ آپ تیمم کر لیں، تیمم کر کے جماعت میں شریک ہو جائیں، تو اللہ کریم جل وعلا آپ کو جنازہ پڑھنے کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ جب کہ پانی کی موجودگی میں تیمم نہیں ہوتا، پانی کو تلاش کرنا ضروری ہے، لیکن اب یہاں پر مسئلہ بدل گیا ہے، کیونکہ یہ فرض کفایہ ہے، تو اس کے لیے امام کا وضو ہونا ضروری ہے۔ مقتدی اگر تیمم کر کے پڑھ لیتا ہے تو اس کی ہو جائے گی، امام کے لیے وضو ضروری ہے۔ تو معزز سامعین عزیز وقار، اب چونکہ وضو کرنے میں پڑ گیا تو پھر تو 1 منٹ لگتا ہے جنازہ پڑھنے میں، تو یہ اجر اور ثواب سے محروم رہ جائے گا۔ اس لیے پھر حکم شرع یہ ہے کہ وہ تیمم کرے اور جنازے کی جماعت میں شریک ہو جائے، اللہ کریم جل وعلا اس کی نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ ان چیزوں پر غور فکر کرنا، یہ مسائل پوچھنے سے پتہ چلتے ہیں، لیکن میری الحمدللہ یہ عادت ہے کہ مجھے جس چیز کی ضرورت محسوس ہوتی ہے میں بتا دیتا ہوں۔ جمعے کے خطبے میں مولوی حضرات ایسی باتیں کو نہیں کرتے، حقیقت عرض کر رہا ہوں۔
اس لیے کہ انہوں نے بھی چس بنانی ہوتی ہے اور مجمع نے بھی چس لینی ہوتی ہے، اور وہ چس ہوتی ہے شعروں سے۔ شعر میں اتنے خاصے سر سر میں پڑھتا کوئی نہیں، اس لیے مجھے جس میں چس آتی ہے وہ اسی چس آپ کو بھی لگانی چاہیے۔ یہ مسئلے ضروری ہیں، ان میں چس لگانی ضروری ہے۔ مسئلے کا پتہ ہی کوئی نہیں، ساری زندگی گزر کے جنازے پڑھتے ہوئے۔ چونکہ اس بات کا مجھے تب علم ہوا جب میں نے خود ایک جنازے میں ایک بندے کو دیکھا ہے۔ میں آخری صف میں کھڑا تھا اور بندہ آ گیا، جنازہ ابو نے پڑھایا تھا اور میں آخری صف میں کھڑا تھا اپنے ہی گاؤں میں، اور ایک بزرگ بندہ اللہ بخشے وہ بھی دنیا سے چلا گیا۔ تو بات اس پر کیچڑ اچھالنے کے لیے نہیں، آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ 2 تکبیریں ہو چکی تھی، وہ ساتھ میں شریک ہوا، تو 2 جب باقی پڑھ لی اس نے سلام پھیر لیا۔ پتہ ہی کب پتہ ہوتا تو وہ غریب کرتا نا عمل، پوچھتے ہم نہیں ہے کہ اس کے اندر ہماری بڑی جناب توہین ہے، ہم پوچھیں تو کسی کو خواب کیسے آئے کہ جناب اس کو یہ مسئلہ نہیں پتا، تو وہ مولوی صاحب رات کو خواب میں آگے بتائیں جناب یہ اس طرح نہیں اس طرح ہے۔ تو اس لیے معزز سامعین پتہ کیا کریں، پوچھنے میں کوئی حرج نہیں، کوئی شرم نہیں ہے۔ تو مجھے تب پتہ چلا کہ جناب اس طرح کے بھی لوگ ہیں جنہیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے، اب اسے کرنا کیا چاہیے تھا اور اسے کر کیا دیا ہے، اب اسے کیا فائدہ۔ یہ رسمی اور سیاسی جنازے ان کا فائدہ کوئی نہیں ہے، پڑھنا ہے تو صحیح کر کے پڑھے، نہیں تو گھر بیٹھے رہے۔ اس لیے معزز سامعین ذی وقار، یہ ضروری چیزیں ہوتی ہیں، ان پر ہمیں فوکس کرنا چاہیے اور ان کے بارے میں ہمیں معلومات اور تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ اور جنازہ انسان کا بہت زیادہ قدر و منزلت ہے۔ جب جنازہ چل کے ہم چلتے ہیں اٹھا کے، اس کی بڑی تعظیم ہے کہ جنازہ سامنے سے آ جائے تو آپ اگر بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیں، انسان کی تعظیم کے لیے آپ بیٹھے نہیں رہ سکتے، اور جن کے کندھوں پر ہے جب تک جنازہ کندھوں پر ہے وہ بیٹھ نہیں سکتے، حکم شرع ہے۔ اور جو جنازہ اٹھا کے چلنے کا طریقہ ہم اس کے اوپر عمل ہی نہیں کرتے۔ دعوت اسلامی والے ایسا کر رہے ہیں اور کراتے بھی ہیں، وہ طریقہ کون سا ہے ہمیں اس پر غور کرنی چاہیے۔ حقیقت بات عرض کر رہا ہوں، شریعت کا حکم اور فتویٰ اور مسئلہ یہ ہے کہ جنازہ اٹھا کر جو بندہ 40 قدم چلتا ہے اللہ کریم اس کے 40 کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ یہ حاجی تھا، نمازی تھا، متقی تھا، کوئی ضروری نہیں ہے۔ بس جس کا بھی جنازہ ہے بندہ خدا ہے، آپ اس کا جنازہ اٹھا کے چلے۔ طریقہ کار کیا ہے؟ پہلے 10 قدم آپ اس کی دائیں طرف سے سرانے والے پائے کو پکڑ کے چلیں، پھر اگلے 10 قدم جو ہے اسی دائیں سائیڈ کے جو پیروں کی طرف پایا اسے پکڑ کے چلیں، جسے پائندی کہتے ہیں یا پواندی ہے اپنی زبان میں، اسے پکڑ کے چلیں۔ پھر جناب ایک سائیڈ مکمل ہوگی، اب پھر کے دوسری طرف آئیں اور جو الٹی سائیڈ ہے کھبا پاسا، اس کی جو سرانے والے کا اپنے سر والی طرف جو پایا وہ پکڑ کے 10 قدم چلیں، پھر جناب پیروں کی طرف آ کے 10 قدم چلیں۔ یہ طریقہ کار ہے جنازے کو اٹھا کے 40 قدم چلنے کا۔ جو 40 قدم چل لیتا ہے اللہ اس کے 40 کبیرہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ ہم نے کبھی اس طرح کیا؟ پتہ ہی کوئی نہیں ہے، نہ کو کرتا ہے نہ کو کرنے دیتا ہے۔ تو اس چیز پر غور اور دھیان اور فکر کیا جائے۔ پھر جو عورتیں، مجھے اگلے دن بھی بڑی تکلیف ہوئی ہے کہ جنازہ میں نے پڑھا اور اس کے اوپر ایسے ہی تھا، چاول ہی چاول پڑا ہوا تھا۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، یہ چاول، یہ سرسوں، یہ مسور کی دال میت کے اوپر پھینک دی جاتی ہے۔ کیوں پھینکتے ہیں بھائی؟ کیا مقصد ہے؟ یہ مردوں کی ذمہ داری ہے عورتوں کو سمجھائیں اور روکیں۔ وہ اتنی بے باک ہو جائیں کہ شریعت کی دھجیاں اڑا رہی ہیں، پتہ ہی کوئی نہیں ہے نہ مردوں کو نہ عورتوں کو۔ تو یہ مردوں کی ذمہ داری ہے کہ سیکھیں اور اپنی عورتوں کو سکھائیں اور سمجھائیں کہ ایسی حرکت نہ کرو کہ جس سے رزق کی تذلیل ہو۔ جس رزق کو ہم احترام سے کھاتے ہیں اس کا کچے رزق کا احترام کرنا بھی ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ دلہن گھر سے نکلے تو اسے جناب چاول دیے جاتے ہیں، 3 مٹھیاں چاول پیچھے پھینک دیا، ایسے پیچھے پھینک۔ میں نے خود دیکھا ہے، وہ جناب چاول لے کے اپنے ہاتھ میں ایسے جناب 3 مٹھیاں وہ چاول پیچھے پھینکتی ہے۔ کیوں؟ یہ رزق پیچھے آئے گا۔ وہ عقل کے اندر رزق آگے آتا ہے، پیچھے کس کے آتا ہے؟ پیٹ میں بچہ موجود ہوتا ہے، دنیا میں اس وقت تک آتا نہیں جب تک اس کی روزی رب تعالیٰ اس کی ماں کی چھاتی میں بھیج نہیں دیتا ہے۔ کبھی ہوا ہے ایسا کہ بیٹا آج پیدا ہوا اور دودھ ماں کا جناب علی
महीने के बाद उसका उतरा हो। मालिक दूध पहले अता करता है, आने वाले का रिज़्क दुनिया में उसके आने से पहले आता है। तो जब रिज़्क उसके पीछे जाएगा, ये पीछे वाले किसके पीछे जाएंगे? और इसी तरह मैयत के ऊपर जनाब चावल और मसूर की दाल और सरसों फेंके जाते हैं, वो कितनी नालियों में गिरेंगे, कितने पैरों तले आएंगे, कितनी बेतौकीरी होगी रिज़्क की। उसका जुर्मदार और गुनहगार कौन होगा? मैयत की वजह से ये जुर्म किया जा रहा है, इसका लोड किसके ऊपर आएगा? क्यों ऐसा जुल्म किया जा रहा है? फूलों की पत्तियां भी डाली जाती है, मैं तो इससे भी मना करता हूं, कुछ भी न डालें। इसके बगैर भी आपका मैयत और जनाजा कब्रिस्तान तक पहुंच जाएगा। मैं तो इस चीज के भी खिलाफ हूं कि वो कलमे वाली चादर भी न डाली जाए, न चारपाई पर और न मैयत पर। मर गया बंदा, अल्लाह जाने क्या हालत हो, हम उसके ऊपर जनाब कलमे वाली चादर को साड़ देते हैं। चारपाई के ऊपर कलमे वाली चादर डली है, पैरों से नीचे भी वो लटक रही है। कि ये तौहीन नहीं कुरान की? मरने वाला मर गया तो वो क्या शरीयत से बालातर हो गया? ठीक है, शरीयत का हुक्म उस पर नहीं है, जो उसके पीछे वाले हैं उनके ऊपर आयद होता है। उसकी वजह से वो तजलील कर रहे हैं रिज़्क की, उसकी वजह से तौहीन हो रही है कुरान की। अब ये कलमे और चार कुल लिखे होते हैं चादर के ऊपर। जब आप मैयत उठा के जा रहे हैं, जनाजा ऊपर से उड़ती है, ये तौहीन नहीं? पैरों के ऊपर पड़ी हुई है, अगर रखनी है तो सीने तक पेट तक रखें, बाकी सफ़ेद चादर डालें। और ये जनाब रिज़्क उसके ऊपर फेंक कर रिज़्क की तज़लील न करें। किसी के मुंह पे लगेगा, कहीं नाली पे जाएगा, कहीं पैरों के नीचे आएगा, तो उसकी तौहीन और तज़लील होगी। कोई मज़हब और दीन रिज़्क की तौहीन करने की इजाज़त नहीं देता। ये सारे हिंदुओं के तरीके हैं, ये सारी जहलियत है जो आज हमारे अंदर रची और बसी हुई है। और हम अकल के अंदर बगैर सोचे और बगैर देखे और पूछे इस प्रकार बंद है। जब तक जनाब सरसों न डाली जाए, हमारी जनाब वो मैयत घर से निकल ही नहीं पाती, औरतें खड़ी हो जाती हैं कि उसके ऊपर जनाब हमने ये डालना ही डालना है। तो इसलिए इन चीज़ों पर गौर और फिक्र करें और जुल्म और जुर्म करने से अपने आप को बचाएं। ये जुल्म है ना अपनी जानों पर कि हम रिज़्क की बेतौकीरी करें। तो इसलिए मुअज़्ज़ज़ सामीन, वक्त इख्तिसार रखता है, बातें काफ़ी सारी हैं, कुछ रह जाती हैं, कुछ फिर हो जाती हैं, तो कुछ पूछ भी लिया करें आप। जो मैं ज़रूरी समझता हूँ वो अर्ज़ कर देता हूँ, जो आपके जहन में हो, किसी पहलू पर रोशनी न पड़ सके, वो ज़रूर पूछ लिया करें। अल्लाह करीम हम सब को तालीमात कुरान और तालीमात इस्लाम के मुताबिक अमल करने और ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सुन्नत अदा कर